لیکن ہم اپنے نئے سال کا آغاز کسی خوشی سے نہیں، کسی مسرت سے نہیں، کسی انبساط سے نہیں بلکہ غم حسین سے کرتے ہیں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا تعلق اسی نسل سے ہے، اسی قوم سے ہے جس کی تمنا جناب زہرا نے کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کے یہاں بھی یہی دستور تھا۔ 8ویں امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام آپ کے پاس ریان ابن شبیب پہنچے ہیں اور کہا کہ پہلی محرم تھی، انداز بدلا ہوا تھا۔ امام نے کہا کہ تم ہمارے جد کے لیے مرثیہ پڑھو، تم ہمارے جد کا تذکرہ کرو، ہاں آزادارو۔ اور پھر امام نے کہا کہ دور جاہلیت میں محرم کے مہینے میں ظلم و قتال کو بند کر دیا جاتا تھا، لیکن اس امت نے نہ محرم کے مہینے کی حرمت کا خیال کیا، نہ ہمارے نانا اور ہمارے جد کی نسبت کا خیال کیا۔ اسی مہینے میں رسول کی ذریت کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، جزاکم ربکم۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے ساتھ 18 ایسے بنی ہاشم شہید ہوئے کہ جن کا کوئی ثانی نہیں تھا، جن کا کوئی نظیر نہیں تھا، اور خالی شہید ہی نہیں کیا بلکہ ان کی عطرت کو اسیر بنایا گیا۔ اور جملہ آپ سنیں گے، ہم روتے کیوں ہیں، ہم گریہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے جد کو اس طرح سے شہید کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ نے استقبال کیا، لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آج 1400 برس کے بعد جب پہلی محرم کو آپ پر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پورا گھر تو سفر میں ہے، کربلا پہنچنے والا ہے، لیکن ایک بیٹی صغرا جسے حسین چھوڑ کر گئے تھے آج پہلی محرم کو عجب نہیں جناب ام البنین کے پاس گئی ہو؟ اس لیے کہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ چاند دیکھنے کے بعد بزرگوں کے چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ آج صغرا کیا کرے؟ نہ بابا ہے، نہ چچا ہے، نہ وہ علی اکبر ہے۔ ہاں آزادارو، اور شاید یہ چاند جب جناب زینب نے دیکھا ہو تو یاد آ گیا ہوگا کہ ارے یہ چاند جو نظر آ رہا ہے 10ویں آتے آتے جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، دیکھیے ان 10 دنوں میں یہ گریہ، یہ بکا، یہ فرش عزا، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ رسول کا نواسا مظلومی کے عالم میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ ہاں آزادارو، مصائب کی تفصیلات تو آئیں گی، لیکن ایک جملہ کہہ کر کے بس میں دوسرے باب میں داخل ہو جاؤں گا، اور وہ یہ کہ آج پہلی محرم ہے نا، آپ 72 شہداء کی یاد منانے کے لیے پورا عشرہ کرتے ہیں، لیکن انصاف سے آپ بتائیے کہ ان 10 دنوں میں آپ کتنے شہداء کا ذکر کر پاتے ہیں؟ ابھی 4 دن اصحاب کا ذکر ہوگا، یا ورود کربلا کا ذکر ہوگا، یا سفیر حسین جناب مسلم کا ذکر ہوگا، یا طفلان مسلم کا ذکر ہوگا، اور پھر 5ویں سے شبیہوں کی بات آ جائے گی، 5ویں سے مختلف اذاخانوں میں تابوت برآمد ہونے لگیں گے۔ کہیں 5ویں کو جناب اون و محمد کا ذکر ہوگا تو کہیں جناب علی اصغر کا جھولا نکلے گا، کہیں جناب علی اکبر کا تابوت نکلے گا، 7ویں کو جناب قاسم یتیم حسن کو یاد کیا جائے گا، 8ویں کو پوری دنیا کی طرح آپ کے شہر میں بھی جناب عباس کا علم برآمد ہوگا، اور پھر 9ویں کو یا جناب علی اصغر کا ذکر ہوگا، یا امام حسین یا جناب علی اکبر کا، اور پھر 10ویں کو وہ مظلوم یاد کیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 72 کی یاد کے لیے 10 دن لے لیے، پھر بھی سب کا ذکر نہیں ہو پاتا۔ آپ جن شہیدوں کا ذکر نہیں کر پاتے، 10 دنوں میں حسین مظلوم نے ایک دوپہر میں ان 72 لاشوں کو اٹھایا ہے۔
जज़ाकुम रब्बुकुम। आप अंदाजा कर सकते हैं, आप जिक्र भी नहीं कर पाते हैं। हाय हुसैन, हुर के लाशे पर जाने वाला, हुर के बेटे के लाशे को उठाने वाला, और एक मर्तबा जब हुर के बेटे के लाशे को उठाने लगे हैं तो क्या कहा है हुर से कि हुर, कहीं कोई बूढ़ा बाप जवान का लाशा उठाता है, मैं कहूंगा मौला हुर को तो आप मना कर रहे हैं, लेकिन जब आपका जवान बेटा, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, मैंने हर साल की तरह ये साल भी नए साल का आगाज गमे हुसैन से किया। आज पहला दिन है, आप रोने के लिए आमादा, आपने दिन में भी कुछ मजलिसें की होंगी, लेकिन जो बातें मैंने की हैं, जब भी आप याद करेंगे आप गिरिया करेंगे, आप रोएंगे। बहरहाल अज़ादारो, मैं इन 10 दिनों में आपके सामने इस्लाम और अज़ादारी के मौजू पे गुफ्तगू करूंगा, और गुफ्तगू का जरिया खुदाए फसाहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज होंगे जो नहजुल बलागा की जीनत हैं, जहां इरशाद हो रहा है कि मैं तुम्हारे सामने इस्लाम की वो तारीफ बयान कर रहा हूं जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की। वो क्या? अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम तस्लीम का नाम है। अत-तस्लीम हुवल यकीन, तस्लीम यकीन का नाम है। अल यकीन हुवा तस्दीक, यकीन तस्दीक का नाम है। अत-तस्दीक हुवल इकरार, तस्दीक इकरार का नाम है। अल इकरार हुवल अदा, इकरार अदाए फर्ज का नाम है। अल अदा हुवल अमल, और अदा अमल का नाम है। यानी इस्लाम सिर्फ नजरिए का नाम नहीं है, सिर्फ आइडियालॉजी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम आइडियालॉजी के साथ प्रैक्टिस और अमल का नाम भी है। तवज्जो फरमाइएगा, देखिए अगर सिर्फ नजरिया होता, अमल ना होता, यानी सिर्फ एक खुदा को मानना होता और उसके हुक्म पर कोई अमल करना ना होता, तो फिर किसी नमूने की जरूरत ना होती। तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन चूंकि इस्लाम खाली नजरिया और आइडियालॉजी नहीं है, बल्कि नजरिए के साथ अमल भी है, इसलिए कुछ ऐसे नमूने होना चाहिए जो अमल करके दिखाएं ताकि हम उनके जैसा अमल कर सके। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों? इसलिए कि इकबाल ने कहा कि ज़बा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान अपने दिल को मुसलमान करे, इंसान अपनी फिक्र को मुसलमान करे, इंसान अपने अमल से बताए कि हम खुदा के सामने सबमिट अपने को कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और बिला शर्त व कैद उसके हुक्म पर अपने सर को झुका रहे हैं। तो इसी ज़ैल में तफसीलात आएंगी आपके सामने, लेकिन आज आगाज में तमहीद के तौर पर मैं आपके सामने यह अर्ज करूं कि यही अमल कुरान भी कहता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की कि इंसान खसारे में है, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो साहिबान ईमान हैं और अमले साले अंजाम देते हैं। वहां क्या है? इस्लाम नजरिए का नाम नहीं, अमल का दीन है। और यहां क्या? खसारे से जब बचोगे जब ईमान के साथ अमल भी करोगे, यानी अकीदा भी होना चाहिए, अमल भी होना चाहिए। इसी बात को नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने कहा, या जाबिर क़िवामुद्दीन व दुनिया बेअरबा, ऐ जाबिर दीन और दुनिया का क़िवाम, दीन और दुनिया की उस्तवारी, दीन और दुनिया की कामयाबी का दारोमदार 4 लोगों पर है। अगर अमीर कायनात 4 कह दें
تو کوئی انسان ان چار کے باہر نہیں جا سکتا. توجہ فرمائیے گا. یعنی مولا کائنات اگر یہ کہہ دیں کہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی کا دار و مدار چار لوگوں پر ہے، وہ کیا؟ عالم علم پر عمل کرے. پھر عمل کی بات آ گئی. یعنی علم کافی نہیں ہے جب تک ساتھ میں عمل نہ ہو. عالم اپنے علم پر عمل کرے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ واٹس ایپ کی وجہ سے میسیجز بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہوتے ہیں اور لوگوں میں دین فہمی کا ذوق اور شوق پیدا ہو رہا ہے. اور لیکن میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، پہلے بھی شاید کہا ہو، کہ خالی اچھے میسیجز فارورڈ نہ کیجیے، بلکہ اس کو سمجھیے، پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کیجیے. بڑی توجہ. کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئی، آپ نے فوراً سوچا نہیں، پہلے خود تو عمل کرنے کی صحیح اور کوشش کیجیے. اس لیے کہ خالی نظریے کو سرکولیٹ نہ کیجیے. بڑی توجہ عزیزان محترم، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. اور آیت اللہ بہجت نے عجب بات کہی عرفان کے لیے، معرفت کے لیے. کہا تمہیں اگر عارف بننا ہے، تمہیں معرفت والا بننا ہے، تو جتنا علم ہے اتنا عمل کرو. بڑی توجہ، بڑی توجہ. دیکھیے علم سب کا یکساں نہیں ہوتا. علم کے درجے ہیں، علم کے درجے ہیں، لیکن تمہیں جتنا علم ہو تم اتنا تو عمل کرو. بڑی توجہ. اور علم کی کوئی حد نہیں. اس لیے خطیب منبر سلونی کے عجب جملے ہیں، عالم اپنے علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے. بڑی توجہ. عالم علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں. اس لیے کہ تم بھی تو علم حاصل کرو تاکہ عمل کی مشکلوں سے واقف تو ہو جاؤ. بھائی توجہ کیجئے گا. دیکھیے جاننے والے پر اعتراض آسان ہے کہ صاحب وہ عالم ہو کر کے بھی عمل نہیں کرتے، تو آپ کیوں جاہل بنے ہوئے ہیں؟ صلوات بھیجیے نا محمد والے محمد پر. توجہ کیجئے گا. عالم علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے. مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے. اسلام مال کا مخالف نہیں ہے. مال خدیجہ نہ ہوتا تو اسلام پھیلتا ہی نہ. بڑی توجہ. اسلام مال کا مخالف نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اسلام مال کا مخالف ہوتا تو مالی عبادتیں اسلام میں ہوتی ہی نہ. ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. اسلام اگر مال کا مخالف ہوتا تو حج کا وجوب نہ ہوتا، خمس و زکوٰۃ واجب نہ ہوتی. اسلام مال کا مخالف نہیں ہے، بس یہ دیکھتا ہے کہ سورس کیا ہے، آ کس ذریعے سے رہا ہے، جا کہاں رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو علم اور عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہ ہم جاہل رہیں نہ کاہل رہیں. بڑی توجہ عزیزان محترم. نہ ہمیں جاہل رہنا چاہیے نہ ہمیں کاہل رہنا چاہیے. اگر علم نہیں ہے تو جاہل رہیں گے، اور اگر محنت نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. بڑی توجہ. اور یہاں پر ہم ہمیشہ شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں میں ہوں جو شکوے سے زیادہ شکر کی منزل پر بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو شکوہ پیدا ہوگا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے آپ. بڑی توجہ عزیزان محترم. لیکن یاد رکھیے گا، دیکھیے تقدیر کا رونا نہ روئیے. حالات اور واقعات پر ہمیشہ تنقید نہ کیجیے، بلکہ کامیاب انسان وہی ہے جو مصیبتوں میں کامیابی کی راہیں نکالے.
بھائی بڑی توجہ. دیکھیے آج پہلی تقریر ہے, میں آج بیان کو پھیلا رہا ہوں مختلف جہتوں میں, نتیجے آئندہ کی مجالس میں آئیں گے. تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم, خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے. دیکھیے یہ مجلسیں ظاہر سی بات ہے کہ اصل میں تو گریہ بر حسین کے لیے ہیں, اصل میں تو جناب سیدہ کو ان کا پرسہ دینے کے لیے ہیں, لیکن یہ ذکر حسین کا فیض ہے کہ مصائب کے نام پر جمع ہونے والے مجمع کو اس کے لیے بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں. توجہ کیجئے گا, اصل مال مجلس وہی ہے, وہ میرے ذہن میں ہے, لیکن یہ ذکر حسین کا فیض ہے کہ ہمیں نصیحتیں بھی ملتی ہیں, ہمیں فضائل بھی سننے کو ملتے ہیں. تو بہرحال کہا کہ تقدیر کا رونا نہ رو, بلکہ اپنے اندر علم و عمل کا کمال پیدا کرو. توجہ کیجئے گا, جب علم و عمل کا کمال پیدا ہوگا تو پھر تعصب کی دیواریں گرتی چلی جائیں گی. بڑی توجہ عزیزان محترم. دیکھیے اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ کے مذہب کا کوئی بھی تاجر, کوئی بھی کاروباری ترقی نہ کرنے پاتا. لاکھوں میں ایک صحیح, لیکن اگر کوئی اپنا نام بنائے ہوئے ہے تو محنت ہی کا تو نتیجہ ہے. بڑی توجہ عزیزان محترم. دیکھیے نہ ہمیں جاہل رہنا ہے, نہ ہمیں کاہل رہنا ہے, اور علم کا کمال خود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. بڑی توجہ, اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, لیکن اگر آپ کو اپنے کسی مریض کو دکھانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا مذہب پوچھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں. ارے توجہ عزیزان محترم. اب آپ شکوے سب ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں, تو اگر وہ سب اتنے برے ہیں تو اچھا ڈاکٹر آپ ڈھونڈ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ علم کا کمال تعصب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے. ارے میں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں, اگر مقدمہ پھنس جائے تو آپ عدالتوں میں جا کر اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں یا وکیل کا مذہب پوچھتے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا. تو دیکھا آپ نے علم و فن کا کمال تعصب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے. اگر ہم علم و عمل و فن کا کمال پیدا کر لیں تو پھر لاکھ تعصب ہو ہمیں کوئی مٹا نہ پائے گا. اور اس قوم سے زیادہ قوم اس بات کو سمجھے گا, اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے تعصب کی وجہ سے عہدہ نہیں ملتا, تعصب کی وجہ سے منصب نہیں ملتا, لیکن علم تو اپنے آپ کو منواتا ہے نا. ٹھیک ہے تعصب کی وجہ سے علی کو حکومت نہیں ملی, لیکن یہ میرے مولا کے علم ہی کا تو کمال تھا کہ اپنے بھی در علی پر آتے تھے, غیر بھی در علی پر آتے تھے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. بہرحال آج بہت مختصر میں کروں گا بیان اپنا, کل سے انشاءاللہ, لیکن عالم اپنے علم پر عمل کرے, نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے, مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے, اور فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ دے. فقیری بری نہیں ہے, دین کا بیچنا برا ہے. ابھی نتیجہ آئے گا, اور نتیجہ بھی مولا ہی نے دیا کہ جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو پوچھنے والا پوچھنے میں شرماتا ہے, اور جب مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ نہیں کرتا تو فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے. یہ تو باپ نے کہا, اب بیٹے تک میں آپ کو لے آؤں, وہیں سے رب دے دوں گا آج, اور وہ یہ کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے سماج میں آپ سب کو اگر ایک جیسا دیکھنا چاہیں گے تو دنیا کا حسن ہی ختم ہو جائے گا. اگر سب کو ایک طرح کے وسائل مل جائیں تو کون کس کے پاس بیٹھے گا, کون کس کے کام آئے گا. یہ تو نظام کائنات ہے کہ زمین نہ ہو تو پیر ٹکے کہاں.
ارے میں نے کیا بات کہی، توجہ فرمائیے گا بھائی، زمین نہ ہو تو اڑے اڑے پھریں گے آپ. تو جس کو ہم پستی سمجھ رہے ہیں، اپنے وجود کے لیے زمین سے جڑا ہونا بھی ضروری ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. دیکھیے آسمان کی بلندی اپنی جگہ، لیکن اگر زمین نہ ہو تو آسمان کا وجود ہی نہ رہ جائے. توجہ کیجئے گا بھائی، زمین اپنی جگہ ہے، درخت اپنی جگہ ہیں، حیوان اپنی جگہ ہے، انسان اپنی جگہ ہے. تو انسان کہہ رہے ہیں کہ ہم سب برابر ہوں، کل اگر زمین کہنے لگے کہ ہمیں انسان کو نہیں بنایا، کل اگر درخت کہنے لگے کہ ہمیں حیوان کو نہیں بنایا، کل حیوان کہنے لگے ہمیں انسان کو نہیں بنایا، تو شکوے تو سب کا حق ہے نا. آپ ہی کو تھوڑی یہ حق ہے کہ ہمیں یہ موقع کیوں نہیں دیا. بہرحال مختصر یہ ہے کہ مولا کائنات نے بتایا کہ جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم کرتا ہے، جب وہ شرم ہوتی ہے تو پھر بات خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور مالدار جب سخاوت نہیں کرتا تو فقیر اپنے دین کو بیچ دیتا ہے. یہ باپ کی منزل تھی. بیٹے کے پاس ایک شخص آیا کہ فرزند رسول، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ حسین چہرہ سے مانگو، سخی سے مانگو، شریف النفس سے مانگو. دیکھیے کس طرح سے مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے نا. کہا کہ آپ کے نانا نے یہ سب کہا ہے، اور میں نے کسی کی ضمانت لی تھی، اب مجھے اس ضمانت کو ادا کرنا ہے. فرزند رسول، آپ میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، آپ مجھے عطا کر دیجئے. آج پہلی مجلس میں ایک پیغام پہنچ جائے تاکہ آئندہ جہاں بھی آپ مجلسوں میں جائیں یہ پیغام لے کر جائیں، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے، لیکن میرے نانا کی حدیث یہ بھی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی. المعروف نیکی بقدر المعرفہ، معرفت کے اعتبار سے تیرے ساتھ نیکی کی جائے گی. تو فرش عزا تو بچتا رہے گا اور بچھ رہا ہے، بنام حسین آپ کو بلایا جاتا رہے گا، لیکن وہی بات جس کی جتنی معرفت ہوگی وہ فرش عزا سے اتنا لے کر جائے گا. بڑی توجہ، بات تو پہنچ گئی نا. دیکھیے فرش عزا تو بچھ رہا ہے، مجلسیں تو ہو رہی ہیں، لیکن مولا حسین نے کیا کہا کہ میرے نانا کی حدیث یہ بھی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی. تو معرفت میں اضافہ کیجئے تاکہ ادھر سے زیادہ ملے. اور معرفت کے لیے بزرگ علماء نے، خطبہ نے، نجف کے خطیب نے ایک پیمانہ دیا کہ اگر تمہیں اپنی معرفت کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ محرم کے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تم پر کیفیت گریہ اور کیفیت غم کیسی طاری ہو رہی ہے، یعنی روزانہ تمہارا ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال امام حسین نے کہا کہ یہ آیا ہوا ہدیہ رکھا ہے، میں تجھ سے چند سوالات کروں گا، جتنے سوالوں کے جواب تو دے دے گا اس اعتبار سے اس میں سے تجھے دے دیا جائے گا. کہا فرزند رسول پوچھئے، اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا. بھئی دیکھ رہے ہیں آپ، فرزند رسول آتا ہوگا تو بتاؤں گا. دیکھیے علم کو عام کیا جا رہا ہے، سوال کر کے دیکھیے. یہاں ذرا سا اگر آپ میرا ساتھ دے دیں تو میں بتاؤں کہ تہذیب آل محمد ہے کیا. یہ گھرانہ وہ ہے جو کہتا ہے پوچھو، لیکن آج اس سے پوچھ رہے ہیں تاکہ علم آگے بڑھے. آپ اگر ابو ثمامہ سیداوی کی بات آپ سنیں، مصائب نہیں ہے ابھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا فرزند رسول، اول وقت نماز ظہر ہے. تربیت کیسے ہوتی ہے دیکھیے آپ. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے ہمیں کیا بتا رہے ہو. بڑی توجہ. لیکن یہ گھرانہ دیکھیں آپ کا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، صحیح کہہ رہے ہو. دیکھا آپ نے، یعنی تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ کہیں سوال کر کے علم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کہیں کسی کے کہنے پر تائید کر کے عمل کی تصدیق کی جا رہی ہے. علم اور عمل دونوں کی تصدیق اس طرح سے ہو رہی ہے. ایک مرتبہ کہا کہ میں تجھ سے پوچھوں گا، کہا آئے گا تو بتاؤں گا ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا. سمیٹ رہا ہوں بات کو، اور وہ یہ کہا یہ بتلا کہ افضل عمل کیا ہے. افضل عمل کیا ہے؟ کہا ایمان باللہ.
کا سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے؟ کا ثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ۔ کا انسان کی زینت کیا ہے؟ پوری گفتگو ذہن میں ہے تو بات سمٹ جائے گی یہیں پاس۔ انسان کی زینت کیا ہے؟ دیکھیے یہ زید، بکر، عمر، خالد، ہما شما کی زینت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ انسانیت کی زینت کی بات ہو رہی ہے۔ اور کائنات میں جو سب سے بہتر ہے وہ سوال کر رہا ہے اور علم کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ ہم مکانوں میں، لباس میں، گاڑی میں انسان کی زینت تلاش کرتے ہیں نا۔ فرزند رسول پوچھ رہے ہیں انسان کی زینت کیا ہے؟ پھر بات وہیں تک آ گئی کہ علم ہو تو حلم کے ساتھ۔ بڑی توجہ، وہاں کیا تھا؟ علم ہو تو عمل کے ساتھ، یہاں کیا ہے؟ علم ہو تو حلم کے ساتھ۔ مولا حسین نے کہا یہ نہ ہو، اگر کووڈ-19 جیسے حالات ہو جائیں کہ محنت کر کے بھی اتنا علم نہ مل پائے، بڑی توجہ، کہا علم ہو تو علم کے ساتھ، کہا اگر یہ نہ ہو کہا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ۔ بڑی توجہ، کہا اگر یہ بھی نہ ہو، بھائی ہمارے یہاں اس سے آگے تو معیار عزت اور زینت کچھ ہے ہی نہیں نا، یا علم ہو یا پھر جو ہے دولت ہو، لیکن یہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ ہے۔ کہا علم ہو تو علم کے ساتھ، کہا یہ نہ ہو، کہا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ، کہا اگر یہ بھی نہ ہو، کہا پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، فقیری ہو تو صبر کے ساتھ۔ میں کہوں گا مولا فقیر صبر کرے گا تو کھائے گا کیا؟ فقیر صبر کرے گا تو جیے گا کیسے؟ کہا تم نے سوالوں کی ترتیب نہیں دیکھی، تم نے سوالوں کی ترتیب نہیں دیکھی۔ پہلے دولت مند سے کہا کہ سخاوت کرو، تب فقیر سے کہا کہ صبر کرو۔ اب اگر معاشرے میں فقیر بے صبرہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت مند اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ بس عزیزان محترم، یقیناً آج منزل تمہید تھی۔ اب ہم اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ علم ہے تو غرور نہیں، عمل اور حلم کی بات کریں۔ دولت ہے تو تکبر نہیں، سخاوت کر کے دوسروں کو بھی اپنی دولت میں حصے دار بنائیں۔ اگر فقیر ہے تو شکوہ نہیں بلکہ صبر۔ یہ ہے فلسفہ حیات۔ اسلام ایسے ہی عمل کی دعوت دیتا ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کا اور میرا مولا یزید کی بیعت کا انکار کر کے جب مدینے سے نکلنے لگا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں، اصول حکومت کے لیے نہیں، بلکہ انا امر بالمعروف و انہا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ انا اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں اپنے باپ اور اپنے نانا کی سیرت کا اسیر اور پابند ہوں، یہ کہہ کر امام حسین نکلے ہیں۔ ہاں عزیزو، ابھی چند دنوں پہلے، بلکہ گزشتہ سنیچر کو میں آپ کے شہر میں یہ مجلس پڑھ کر گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ چاہے استقبال اعزا کی مجلس ہو، چاہے پہلی محرم یا چاند رات کی مجلس ہو، بے ساختہ حسین ابن علی کا مدینے سے سفر بھی یاد آتا ہے، اور کربلا میں پہنچنا بھی۔ کل انشاءاللہ ورود کربلا کے مصائب میں پڑھوں گا۔ آج مدینے سے نکلنے کا منظر آپ سن لیجئے، اور اسی پر مجلس آج کی حد تک تمام ہو جائے گی۔ یقیناً آپ آمادہ بیٹھے ہیں، آپ تیار بیٹھے ہیں، یہ مجمع منتظر ہے کہ کب مصائب شروع ہوں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ ہاں عزادارو، یاد رکھیے گا، یہ مصرے میں اکثر پڑھتا ہوں کہ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے؟ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے؟ تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے۔ یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے۔ بی بی زہرا آئیے، یہ قوم آنسوؤں کا نذرانہ لے کر آپ کی خدمت میں آ گئی ہے۔ ہاں عزادارو،
یاد رکھیے گا جب مولا حسین مدینے سے نکلنے لگے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ نفسیاتی بات ہے، کتابوں میں نہ بھی لکھی ہو، حالانکہ بڑی تفصیل ہے کہ جب حسین ابن علی نے عزم و ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں مدینے سے نکلنا ہے، تو کبھی نانا کی قبر پر گئے ہیں، کبھی ماں کی مزار پہ گئے ہیں، کبھی بھائی کی لحد پر گئے ہیں، اور بلکہ روایتوں کے اشارے تو یہ ہیں کہ بار بار نانا کی قبر پر گئے ہیں، اور ایک مرتبہ تو بڑی تفصیل ہے کہ جالی پکڑ کر یا قبر پر بیٹھ کر کہنے لگے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا اب آپ کا نواسا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، آپ مجھے بتائیں کہ حسین جیسا انسان اپنا وطن اور پھر ساتھ میں خواتین بھی جا رہی ہیں اور بنی ہاشم بھی جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کا منظر میر انیس نے نظم کر دیا، اور وہ یہ کہ جب نواسا نانا کی قبر پر گیا تو آواز آئی حسین تمہیں اپنی ماں کی بھی کوئی خبر ہے کہ تمہاری ماں پہ کیا گزر رہی ہے؟ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین کہ صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، تو جو ماں اپنے بیٹے کے لیے قبر چھوڑ سکتی ہے، اگر اپنے بیٹے کی عزا کے لیے آپ کے پاس آ کر آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آ جائے تو یہ مقام تعجب نہیں ہے۔ کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، اتری محمل سے بسد آہو فغا زینب زار، ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار، آئی آواز نہ رو میرے دل کو قلق ہوتا ہے، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شق ہوتا ہے۔ گٹ گٹ کے نہ روئیں، گٹ گٹ کے نہ روئیں، یہ کہتے ہیں نا کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، ارے آپ میں حسرتیں بھی ہیں نا کہ یہ دوسرا سال آ گیا، جلوس نکل نہ پائے گا۔ دعا کریں روتے ہوئے اس مرض سے جلد نجات ملے، پوری انسانیت معمول پر کاروبار زندگی آ سکے تاکہ ہم کھل کر کے، اس لیے کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو شاید منظر کچھ اور ہوتا، لیکن آپ گھٹ گھٹ کر نہ روئیں۔ ہاں بلاؤ میرا ابا سے دلاور ہے کدھر، ظاہرہ کہہ رہی ہیں ہاں بلاؤ میرا ابا سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پو میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ارے یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم فرماتے ہیں جب زمانے کے امام کی سواری تیار ہو چکی اور جناب عباس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ بیت الشرف سے ایک کنیز نکل کر جناب عباس کے پاس آئی کہ چھوٹے آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہیں۔ جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، ماں کی خدمت میں گئے، کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا عباس میرا پورا گھر جا رہا ہے، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، میں تمہیں روکوں گی نہیں، تمہارے ایک بیٹے کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، عباس جاؤ ضرور جاؤ، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسین قربان ہو جائے اور تم بچ جاؤ۔ آزادارو کربلا میں جب تک عباس زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی طرف میلی آنکھ سے
آغوش میں آ جا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار حالات ابھی بھی معمول پر نہیں ہیں، باہر کے ملکوں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، خدا نہ کرے کہ تیسری لہر کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ دوسری لہر ہی نے ہمیں بہت سے غم دیے ہیں، پروردگار تجھ کو اس غم کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ کہ اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات دے دے، ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔